بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو صرف یہ ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی میرے بہن یا بھائی کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ آذان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسے ہلنے کو تیار نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت یا اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم روک لے، تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جسے یہ احساس ہو کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پا رہا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں، یہ دل کی کیفیت کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کر دی۔ نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود سے دور کر دی۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمتیں، سکون، رزق، صحت، محبت سب کے کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی اور چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو۔ اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کے جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، خُدًّ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ۔ کیا یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ اور پھر فرماتا ہے،
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا اللہ القانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ترجمہ نماز آسان ہے مگر خشوع کرنے والے پر نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتَهُمْ سَاهُونَ، ترجمہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّکُمْ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الیقین، اور اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں بھی نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے بڑی اہم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برتتی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے جائیں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے وہ خارج ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور اور روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور ماہان، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبح کو کھائے اور ہماری طرح اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ محجسن بن ادرا اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو محجسن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر محجن نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے گھر سے ہی پڑھ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگر سے تم نے گھر سے نماز پڑھ لی تو میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نمازی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھ سے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کی عادی اس طرح بن چکے ہیں کہ گویا نماز فرض ہی نہیں ہو۔ معاذ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخروی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنت، کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے، جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تصویر کا طریقہ بہت آسان ہے، روزانہ صرف 100 مرتبہ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، چلتے ہوئے ہوں، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں
آپ خود دیکھیں گے نماز کے لیے دل مسلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول میں رکھ لے، اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اسے نماز کا اور ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم، 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیں، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔